بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کے اور پاکستانیوں کے جو معاشی حالات ہیں وہ انتہائی خطرناک حد تک پہنچ چکے ہیں، اور آج میں آپ کو کچھ بالکل لیٹسٹ رپورٹس بتاؤں گا کہ جو بڑی ورسننگ ہیں اور جو بڑی خطرناک ہیں، اور جن کو پڑھ کے اور جن کو دیکھ کے دل دکھتا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ جب آپ حکمرانوں کی بات سنتے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے زخموں کے اوپر کوئی نمک چھڑکتا ہے، تو اس طرح کی بات ہے۔ اور ان کو جیسے ایز ایف کہ خیال ہی نہیں کہ اس ملک یہ کس سائڈ کے اوپر جا رہا ہے، اور ہم خدا نخواستہ کہ کتنی خطرناک اس لیول تک پہنچ چکے ہیں، بلکہ اس برنک تک پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پہ اب ہمیں وائے اللہ معاف کرے کہ کوئی تباہی کے کچھ کوئی امید نظر نہیں آتی، انفارچونیٹلی۔ اچھا، ابھی میں آپ کو پہلے تھوڑی سی کچھ فیکٹس بتا دوں۔ ابھی ایک لیٹسٹ رپورٹ ورلڈ بینک کی، یونیسیف، ورلڈ بینک اکنامک سروے، انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن اور یو این ایڈ، ان کی ایک اوور آل ایک رپورٹ آئی ہے اور ڈیٹ سروس سسپینشن انیشیٹو کے اوپر۔ اور یہ 73 ممالک جن کو سیریس ڈیٹ کا سامنا ہے، اور قرضوں کا مطلب ہے کہ اندرونی اور بیرونی قرضوں کا، یہ ان ممالک کے متعلق ایک رپورٹ تھی۔ تو یہ جو رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ میں جو 10 ایسے ممالک جو اپنے مطلب آمدن کے لحاظ سے جو ان کی اپنی جی ڈی پی ہے اس کے حساب سے جن کو سب سے زیادہ یہ جو قرضوں کا جن کے اوپر بوجھ ہے، اور جو سب سے زیادہ خطرناک صورتحال کا جن کو سامنا ہے، ان میں جو 10 ممالک جو سر فہرست 10 ممالک ہیں، جو خطرناک ترین ممالک اس لحاظ سے ہیں، سب سے پہلا نام انفارچونیٹلی وہ پاکستان کا ہے۔ پاکستان کے اس رپورٹ کے مطابق 127 ارب ڈالر کے بیرونی قرضے ہیں اس وقت، اور یعنی یہ 127 ارب ڈالر کے بیرونی قرضے ہیں۔ اچھا، روزانہ کی بنیاد کے اوپر پاکستان دیکھیں کیا حالات ہیں، ہماری آمدن کیا ہے، اخراجات کیا ہے، ہم جس بھی قسم کی روزی پکچر پیش کر لیں، ہر روز پاکستان 14 ارب روپیہ قرضہ لیتا ہے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے۔ 14 ارب روپیہ ہر روز ہم قرضہ لیتے ہیں، پاکستان قرضہ آج لے رہا ہے ہر روز، اور تاکہ ہم اپنے اخراجات پورے کریں۔ اوور آل جو ہمارے ڈیٹس ہیں، جو قرضے ہیں، وہ 50,000 ارب تک پہنچ چکے ہیں۔ انفارچونیٹلی 50,000 ارب تک پہنچ چکے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ قرضے 2018 میں جس وقت پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جا رہی تھی تو اس وقت 30,000 روپے تھے، آج 50,000 ارب روپے ہیں، اور اس وقت 30,000 ارب روپے تھے۔ مطلب ہے کہ ان 3-3.5 سالوں میں 20,000 ارب روپیہ جو ہے پاکستان کے اوپر، یہ جو ہمارے جو اوور آل قرضے ہیں ان کے اوپر اضافہ ہو چکا۔ اس کے باوجود ہم ہر روز، مطلب ہے کہ اس کے باوجود کہ 14 ارب روپے ہم روزانہ قرضہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ قرضہ ود ایوری پاسنگ ڈے یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ انفارچونیٹلی صرف یہی خطرہ نہیں، اب دیکھیں کہ ہمارے جو گردشی قرضے تھے، جس کو جو سرکولر ڈیٹ بھی بولتے ہیں انگریزی میں، وہ 1200 ارب روپیہ تھا جس وقت پی ایم ایل این کی گورنمنٹ گئی۔ انفارچونیٹلی آج یہ قرضے جو ہیں ہمارے 2500 ارب روپے کی فگر کو کراس کر چکے ہیں۔ یعنی جو 1200 ارب روپیہ تھا، آج 2500 ارب روپے کو یہ کراس کر چکا ہے۔ اور یہ انتہائی مطلب ہے کہ فکر والی بات ہے کہ دیکھیں کہ کس قسم کی ہمارے حالات ہیں۔ اور یہ اس کے علاوہ ہزاروں ارب روپیہ ہمارا مطلب ہے کہ ان اینٹیز کو جاتا ہے کہ جو مطلب جس طرح پی آئی اے ہے، ریلویز ہے، اور یہ جو پاکستان سٹیل ہے، وائٹ ایلیفنٹ جن کو ہم بولتے ہیں، اور جن کے اوپر ہم انویسٹ کرتے جا رہے ہیں، جبکہ وعدے تو وہ سب کچھ کیے گئے تھے کہ ہم بیرونی قرضے بھی کم کریں گے، ہم اندرونی قرضے بھی کم، اوور آل قرضے بھی کم کر دیں گے، گردشی قرضوں کو تو ہم ختم ہی کر دیں گے، بیکاز اس کا تعلق کرپشن سے ہے، بیڈ گورننس سے ہے۔ یہ سارا کچھ آپ دیکھ لیں کہ کس قسم کے حالات ہیں۔ اچھا، ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہماری اسی رپورٹ کے مطابق 22 کروڑ جو ہماری آبادی ہے، اس میں 15 کروڑ جو ہمارے افراد ہیں وہ 30 سال سے کم عمر کے ہیں، اور ظاہر ان کو روزگار چاہیے۔
ود ایوری پاسنگ ایئر ہر سال پاکستان میں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. جو 2018 کے حالات تھے 2019 میں مزید خراب ہو گئے, 20 میں اور خراب ہو گئے, 21 میں, اور اب کہا جا رہا ہے کہ یہ پرسنٹیج جو تقریباً کوئی 4% تھی یہ 5% ہو جائے گی اس 2022 میں. اچھا, اس میں ایک اور جو انٹرسٹنگ چیز تھی کہ تعلیم, ظاہر ہے ہم کہتے ہیں کہ تعلیم کے اوپر ہمارا بڑا ایمفسس ہے. ایک تو وہ جو ہمارا لٹریسی ریٹ ہے وہ بڑھ نہیں رہا, لیکن 2019 اور 20 میں تعلیمی اخراجات میں 29% کی کمی ہوئی. یہ بھی بہت ہی مطلب ہے کہ افسوس کی بات ہے. سو اوور آل آپ نے اکانومی کی, ہم جب ملکی حالات دیکھتے ہیں کہ جی ملک کے معاشی حالات کس طرف جا رہے ہیں اور کتنے خطرناک ہیں, وہ آپ نے ابھی میں نے اس کی ایک بریف سی پکچر پیش کر دی, اور وہ لیٹسٹ آج کی جو رپورٹ ہے اس کی بنیاد کے اوپر. اب آپ دیکھیں کہ ادارہ شماریات جو اسٹیٹسٹک ہمارا بیورو ہے, بیورو اسٹیٹسٹک, وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر ہفتے اور وہ جو بھی قیمتیں ہوتی ہیں ضروری اشیاء کی, جو کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں یا جو ڈیلی یوز کموڈیٹیز ہوتی ہیں, ان کے بارے میں ہر روز وہ اپنی رپورٹ دیتا ہے, ہر ہفتے اپنی رپورٹ جاری کرتا ہے. تو اس کی جو تازہ رپورٹ ہے اس کے مطابق سال 2021 میں ریکارڈ مہنگائی ہوئی. آٹے کا تھیلا صرف جو بھی پہلے اس کی قیمت تھی 200 روپیہ, آٹے کا تھیلا مہنگا ہوا. یہ جو غریب عوام, جس کا عوام لوگوں سے تعلق ہے, جس کا غریب لوگوں سے تعلق ہے, جس کا مڈل کلاس سے تعلق ہے, تو چلیں جو عمرہ ہیں, ایلیٹ ہے, ان کے لیے تو فرق نہیں پڑتا کہ 200 روپے کا آٹا مہنگا ہو جائے. لیکن جب چونکہ بہت غریبوں کی بات کی جاتی ہے, یہ کہ جی پالیسیاں غریبوں کے لیے بنائی جا رہی ہیں سب کچھ, ایک تو ملک دیکھیں کس طریقے سے غریب ہو رہا ہے اور کتنے شدید قسم کے چیلنجز کا, اس کو اکنامک چیلنجز کا سامنا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ عام شخص کے کیا حالات ہیں کہ آپ کو اس سال جو کہ آج ختم ہو رہا ہے اور کل سے 2022 سٹارٹ ہو جائے گا, اس سال آٹے کا تھیلا, صرف آٹے کا تھیلے کی قیمت 200 روپے, پہلے جو بھی قیمت تھی اس سے مہنگی ہوئی. گھی 1 کلو کا 143 روپیز, یہ مزید مہنگا ہوا. 143 روپے مزید مہنگا ہوا جو پہلے کی پرائس تھی. چینی 7.5 روپے مہنگی ہوئی. ایل پی جی, یہ جو گھریلو سلنڈر ہے, یہ جو بھی اس کی پہلی قیمت تھی اس سے اس سال 1022 روپے مہنگا ہوا. اچھا, دودھ فی لیٹر جو ہے وہ 9 روپے مہنگا ہوا, مزید 9 روپے مہنگا ہوا. دہی جو ہے وہ 11 روپے مہنگا ہوا. مسور کی دال, ہم باقی دالوں کا بھی, باقی اور بھی اشیاء جو بھی ہے, مسور کی دال جو ہے وہ 53 روپیز, 53 روپے مسور کی دال پہلے سے مہنگی ہوئی. بجلی جو ہے وہ تقریباً کوئی 3.5 روپے مہنگی ہوئی, جو اس کا ایک یونٹ ہے اس کا پہلے سے. پیٹرول ڈیزل کی پرائسز آپ کو پتہ ہے تقریباً اس سال جو ہے وہ کوئی 30-40 روپے آلموسٹ, شاید اس سے بھی زیادہ وہ مہنگی ہوئی. سو یہ جو حالات ہیں یہ انتہائی خطرناک ہیں. اور اس کے بارے میں آج ہی کے اخبار میں شبر زیدی صاحب جو ہیں وہ ان کا ایک اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح معاشی نظام چلا رہے ہیں, مطلب یہ گورنمنٹ چلا رہی ہے جس کا وہ بھی حصہ رہے ہیں, عوام کو کچھ نہیں ملے گا. تو آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر چونکہ اوور آل اکنامک حالات بھی, انہوں نے آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی ایک سپیچ کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو بالکل دیوالیہ, پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے, اس قسم کی جو باتیں کی تھی. آج پھر انہوں نے یہ بات کی, انہوں نے اپنی ایک اپریہنشن کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے زمانے میں پاکستان دیوالیہ ہو جائے تو یہ پاکستان کے لیے بڑی بدقسمتی ہوگی. اب یہ وارننگ ایک ایشو کر رہے ہیں کہ انفارچونیٹلی خدا نخواستہ کہ ہم فاسٹ ٹریک میں ہم دیوالیاں ہونے جا رہے ہیں. بلکہ انہوں نے آپ کو بتایا کہ وہاں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم دیوالیہ ڈیفالٹ, یعنی کہ پاکستان ڈیفالٹ تقریباً کر چکا ہے, بیکاز وہ اپنا کمپیریزن بتا رہے تھے کہ ہماری امپورٹس کتنی ہیں, ایکسپورٹس کتنی ہیں, وہ سارا کچھ. اچھا, انہوں نے یہ کہا کہ جو اسٹیٹ بینک کے جو ہمارے گورنر ہیں رضا باقر صاحب, کہ ان کے پاکستانی مفادات, ان کے وہ پاکستان سے ان کا مفاد ہے کہ نہیں اور پاکستان کے ساتھ وہ سنسیئر ہے کہ نہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں اس کے اوپر تو میں ان کے اوپر تو کویشچن نہیں کرتا, لیکن یہ ہے کہ اگر رضا باقر پاکستانی مفادات کو قربان کریں گے تو ہمیں ان کو فوراً نکال دینا چاہیے, یہ وہ بات کرتے ہیں. چلیں یہ تو ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہو گئی. آگے وہ جو کہہ رہے ہیں آپ سنیے گا کہ
یہ نظام جو نظام اس وقت معاشی نظام ہے اور جس میں ہم پھنس چکے ہیں پاکستان کی اوور آل دنیا کا اور پھر پاکستان کی بات، یہ نظام تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. میں نے اس کا کھل کر اظہار کر دیا ہے. اس کی گونج آپ سن رہے ہیں اور بہت جلد ایوانوں میں بھی اس کی گونج سنائی دے گی. عام آدمی کی زندگی بہت مشکل ہو چکی ہے اور جس جگہ وہ 2018 میں تھا اس میں حکومت کی مدت ختم ہونے تک مزید خرابی پیدا ہو جائے گی. اٹ از اے ویری سیریس وارننگ. اور یہ ایک ایسے شخص کی طرف سے وارننگ آ رہی ہے جو حکومت کی اپنی معاشی ٹیم میں بڑی اہم ذمہ داری نبھا رہا تھا. اور اس کے بعد سب سے آخر میں ایک بات میں کر کے میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ شوکت ترین صاحب جو اس وقت فائنانس منسٹر ہیں، اب وہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آج کا دن، کل مطلب ہے آپ کو پتہ ہے منی بجٹ پیش ہوا جس میں مزید ٹیکسز سب کچھ ہو گیا اور پتہ نہیں اس سے مزید کتنی مشکلات ہوں گی، جو ہماری مہنگائی کتنی ہوگی اس کا تو اندازہ ابھی آنے والے دنوں میں ہفتوں میں لگا دیا جائے گا. اس موقع کے اوپر کیا کہتے ہیں، حالات آپ کو میرے سامنے سارے پریزنٹ کر دیے. وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ آج کا دن غریب عوام کے لیے بہت بڑا دن ہے. وزیر اعظم نے ان سے کہا تھا کہ ایسا کچھ کریں کہ غریب کو مشکل نہ ہو. جب تک میں وزیر خزانہ ہوں عمران خان کا یہ خواب پورا کرتا رہوں گا. پریس کانفرنس میں بتایا کہ آئی ایم ایف تو سب پر سیلز ٹیکس لگوانا چاہتا ہے کہ 700 ارب روپے کے ٹیکس چھوٹ واپس لیں. سو آپ خوش ہو جائیں، پاکستان کے عوام، غریب عوام پاکستان کی خوش ہو جائے، کیونکہ شوکت ترین صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی وین کے مطابق انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ آج غریب عوام کے لیے بہت بڑا دن ہے. تو اس کے اوپر بندہ ہنسے یا روئے یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.